محمد علی کی باتوں سے نا میں ان سے ایگری کرتی ہوں ایک لحاظ تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100% وہ غلط نہیں ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ واقعی پڑھے لکھے لوگوں نے لکھے سائن کیے, یہ 100% ٹھیک ہے. لیکن میں خود چونکہ سعودی عربیہ سے آئی ہوں, میں خود نماز وہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی, پورے لوگوں نے نہیں پڑھی اور انہوں نے مجھے بھی بڑی حیرت سے کہا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بڑے حیران ہوئی. میں نے کہا کہ مطلب کیسے نہیں, نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, کسی بندے کے لیے نہیں پڑھنی ہے. میں نے بڑا اپنی طرف سے بڑی ذہانت کا جواب دیا کہ کیا اللہ کی قدرت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں صحیح العقیدہ کو امام رہنے دے. انہوں نے مجھے یہ ہے عمل, کسی لوگوں کے عمل کی کمزوری. ہم بات کر رہے ہیں نظریات کی, ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بات کمپلیٹ کریں. اب انہوں نے مجھے اتنا بڑا دکھایا پیپر جس پہ 400 سگنیچرز تھے اور الیاس قادری صاحب ان کے امام تھے, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے, امام حرم کے پیچھے. میں نے یہ خود فتویٰ پڑھا ہے اور بھی زیادہ دن نہیں گزرے. اور جب میں نے ان سے ذرا بحث کی, سمجھانے کی کوشش کی, اس میں جوان بوڑھے سبھی ایج کے, اور میں ان سے بیٹھ گئی بات کرنے اور بحث کرنے, اور میں نے سوچا میں سمجھا لوں گی. اور اپنی طرف سے میں نے بڑی ذہانت کی بات کی کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھے ہوئے اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے. لفظ بھی بد عقیدہ اور کئی جگہ کفر تک کا فتویٰ تھا. اس پر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے, جب تک ہم یہ چھڑا نہیں لیں گے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. 100% محمد علی غلط نہیں ہے, لیکن بات پھر وہی ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک طبقہ ہے وہ وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بڑے فخر سے نہیں پڑھتا کہ ہم انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ہم تو یہاں صرف زیارت کے لیے آئے ہیں. میں خود جانتی ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, اور میں بچپن سے وہاں ہوں, ابھی تک وہاں ہوں, مجھے 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے نا میں سعودی عرب میں ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا نہیں ہے وہ 100% غلط کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے میں ان کے سب کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ انداز بھی چلیے جارحانہ ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, گڑے مردے بھی نہیں اکھاڑنے چاہیے. اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات اتنے % نہیں ہیں کہ اس پر گردن کشی کی جائے, وہ تھوڑے ہیں, ان پر چشم پوشی کر کے آگے بڑھا جائے اور اتحاد بین المسلمین کی طرف. محمد علی بھائی, دلیل صبح روشن ستاروں کی تنکتا بھی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراخا بھی, حل کیا ہے؟ میرے ذہن میں میرے تو دماغ میں جو ہے نا وہ ایک یہ ہے چیز کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں شاہ صاحب اور کوئی بھی علماء جو ہے اس چیز سے آپ کی اختلاف نہیں کر رہے کہ کفر کے فتوے لگانے چاہیے. آپ کی کسی بات کو نگیٹ تو کر رہے نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملات ہوئے ہیں. اگر یہ آپ کی منشا کے مطابق ایک ویسے مفروضہ میں قائم کر رہا ہوں, یہ کام کر دیں تو آپ بھی دوسرے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کے علماء کی جو ہے پرانی باتیں نکالنا بند کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ سوال جی انشاءاللہ. جی میں 1 منٹ لوں گا, صرف 1 منٹ بولنا نہیں, بیچ میں کسی نے نہیں بولتے, سب کو پابند کر دی, کرفیو لگ گیا. میں آن ایئر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جتنے بھی پرانے بزرگوں کی ویڈیوز ہیں نا ان کے بارے میں میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا. زندہ باد. اگر یہ لے مین والی میری خواہش پوری کر دے جو ہر مسلمان کی ہے. نمبر 1 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے. نمبر 2 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. نمبر 3 ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے, اور ایک دوسرے کے بندے ایک دوسرے کی مسجدوں میں امامت کروا سکتے ہیں. جس دن انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ پیپر تیار ہو گیا نا تو انشاءاللہ تعالی اگلا صبح اگر سورج نہیں طلوع ہوگا میں ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. نومن تیل بڑی آپ کی اچھی تجویز ہے. ویسے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. مساق پاکستان جو انہوں نے بنایا اس کو تو وہ مان نہیں رہے, یہ کہہ رہے کہ میری ورڈنگ پہ میرے گراؤنڈ میں سارا کچھ ہوگا. میری نہیں, ایک لے مین کی ورڈنگ جو ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے. اس میں یہ تو نہیں کوئی قید کہ آپ کی مرضی کے کوئی علماء ہونے چاہیے, کیونکہ آپ نے ہر مسلک کا علیحدہ ڈرائیور بنایا ہے. ہر بنیادی بات ہے مسلمان کے نام یار بات سنیں. یہ اگر انہوں نے ایک منٹ, انہوں نے اگر بزرگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے ہوئے ہیں تو فتوے لگانے سے کون اب بھی کون رکتا ہے؟ اسلاف کے خطرے چیک کرنے چاہیے. اسلاف کے خطرے چیک کرنے, یہ کس نے بولے تھے؟ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. ثابت کر دے علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا. یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا, کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے پوچھ لیں ان سے کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. ایک منٹ میں عرض کروں جی. اور چاہتے ہو
रहे हो बंदे हो, तैयारी करके आओ। آپ بھی اللہ سے ڈر جائیں. یہ میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو ایک ایسے طریقے سے فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کریں, یہاں پہ ہم نے ایسی نوک جھوک والی ڈسکشن میں نہیں جانا. ایک بریک کا حضرت, بریک کے بعد